بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، ہم نے فقہاء و محدثین کا ذکر خیر شروع کیا تھا، تو ہم نے امام محمد علیہ الرحمہ آپ کا ذکر خیر شروع کیا۔ آپ کے ذکر خیر کے حوالے سے ہماری 3 قسطیں ہو چکی۔ آج ہم امام ابو عبداللہ امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ آپ کا ذکر خیر شروع کرنے لگے ہیں۔ امام بخاری محدثین کی لسٹ میں آپ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ آپ کو ہر دور میں اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اور فی زمانہ بھی امام بخاری علیہ الرحمہ عوام اور خاص کا منظور نظر ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ آپ کی ولادت بسعادت 13 شوال المکرم 194 ہجری ماوراء النہر کے مشہور شہر بخارا میں ہوئی۔ آپ کی ولادت بسعادت کے بعد آپ کے ابتدائی حالات، آپ کے والد گرامی، آپ کا بھی بچپن ہی تھا کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش، آپ کی تربیت آپ کی والدہ ماجدہ نے کی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ آپ کے جد امجد مغیرہ یہ ماجوسی تھے۔ یہ اس وقت بخارا کے حاکم یمان جعفی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ اسی وجہ سے آپ کو امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ جعفی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ جب آپ کا بچپن تھا تو ابتداً آپ کی نگاہ درست تھی، آپ بینا تھے، لیکن بعد میں آپ نابینا ہو گئے۔ جب آپ نابینا ہو گئے تو آپ اس وقت کے جو اطباء تھے، معالجین تھے، ان سے بہت علاج کروایا، لیکن آپ کی نظر ٹھیک نہ ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ یہ عابدہ تھی، زاہدہ تھی، نیک متقی خاتون تھی۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رو کر آہوزاری کی، التجا کی، عرض کی۔ رات کے وقت سوتی ہیں۔ کیا ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ نے آپ کی آہوزاری قبول فرما لی ہے، آپ کے بیٹے کی آنکھیں اللہ نے درست فرما دی ہیں۔ جب صبح ہوئی آپ نے دیکھا تو آپ کے بیٹے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ جب اٹھے تو ان کی آنکھیں بالکل درست تھیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد 10 سال کی آپ کی عمر تھی کہ 10 سال کی عمر میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخارا کے مدرسہ میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لے لیا۔ 1 سال میں آپ کو حدیث پر کافی دسترس حاصل ہو گئی، کافی آپ مہارت رکھنے لگ گئے حدیث کے علم میں۔ ایک دفعہ آپ کے استاد آپ نے حدیث کی سند بیان کی کہ حدثنا سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، تو آپ نے نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور ابراہیم نے زبیر سے کوئی روایت نقل نہیں کی۔ استادوں نے تحدید کرتے ہوئے کہا کہ پھر کیسے ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے عرض کیا کہ حضور آپ اصل میں دیکھ لیجئے۔ تو آپ کے استاد گرامی نے اصل میں دیکھا تو اصل میں لفظ تھے حدثنا سفیان عن زبیر ابن عدی عن ابراہیم۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے مجمع میں آپ کی تحسین کی، تعریف بیان فرمائی کہ امام بخاری کا حافظہ، آپ کی علمیت کیسی تھی۔ یہ امام بخاری، آپ حدیث کا علم حاصل کرتے رہے، 6 سال تک آپ نے حدیث کا علم حاصل کیا۔ جب آپ کی عمر 16 سال کی ہو گئی تو اس وقت آپ نے بہت ساری احادیث کو یاد کر لیا،
حدیث میں کافی مہارت آپ کو حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کی عمر جب 18 سال کی ہوئی تو 18 سال کی عمر میں امام بخاری علیہ الرحمہ اپنے بھائی احمد بن اسماعیل اور اپنی والدہ کو ساتھ لے کر حرمین شریفین گئے۔ حرمین شریفین جا کر حج کیا، حج کی سعادت حاصل کی۔ اب آپ کے بھائی اور آپ کی والدہ تو واپس آ گئیں، لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ وہیں پر ٹھہرے رہے۔ اب آپ نے گنبد خضرا کے سامنے چاندنی راتوں میں ایک کتاب لکھی، قضایا صحابہ و تابعین، یہ کتاب لکھی۔ اس کے بعد آپ نے تاریخ کبیر لکھی، اور تاریخ کبیر میں جن اسماء کو ذکر کیا، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے میں واقعات بھی کچھ نہ کچھ جانتا ہوں، ان کی ولادت، ان کی وفات کی تاریخ بھی جانتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اختصار کی وجہ سے اس کتاب میں ان کو ذکر نہیں کیا۔ تو یہ امام بخاری علیہ الرحمہ آپ کا حافظہ۔ پھر آپ حصول علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے بصرہ کا سفر کیا، کوفہ کا سفر کیا، بغداد کا سفر کیا، حرمین شریفین تک گئے۔ بہت حدیث کا علم امام بخاری علیہ الرحمہ نے حاصل کیا۔ پھر امام بخاری علیہ الرحمہ کا حافظہ اس قدر تھا کہ آپ کو جب آپ کا علم، آپ کا حافظہ لوگ دیکھتے تو آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آ جاتی، یعنی اس قدر آپ کا حافظہ مضبوط تھا، حدیث آپ یاد کرتے تھے۔ ابتدا میں جب آپ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے مکتب گئے، حدیث پڑھنے لگے، تو آپ کے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے احادیث کو تحریر کر لینا، لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ نے تحریر نہ کرنا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دن 15 دن گزرے تھے، یہ بات ہوئی، ہم نے آپ سے کہا کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں، ہم حدیثوں کو تحریر کر لیتے ہیں، آپ تحریر نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو نوٹ لگائے ہیں وہ سارے لے کے آؤ، جو تحریر کیا ہے سب لے کے آؤ۔ کہتے ہیں ہم سب لے کے آئے۔ آپ نے زبانی اسی وقت 15,000 سے زیادہ حدیث سنا دی۔ فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگا کہ جیسے یہ جو ہم کو نوٹ لکھائے ہیں، یہ ہم کو تحریر کروایا ہے، یہ امام بخاری نے کروایا ہے، یعنی ایسا آپ کا حافظہ تھا۔ یہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ محدثین کی لسٹ میں جن کا نام سر فہرست آتا ہے، یہ امام بخاری علیہ الرحمہ، یہ آپ کے حوالے سے آج ہماری پہلی قسط ہے۔ انشاءاللہ ان قریب ہم آپ کے ذکر خیر کے حوالے سے دوسری قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں ان محدثین کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا